ان کان ذا مال و بنین، اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ یہ اسے غرور اس وجہ سے ہے کہ مال والا ہے، بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، یعنی قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جائیں، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں، اور اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ ہے، جھوٹی کہانیاں ہیں، اور اس کا یہ کہنا اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اس کو مال اور اولاد دی، اس غرور کی وجہ سے یہ کہتا ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ لگا دیں گے، ہم اس کی ناک پر ان قریب داغیں گے، یعنی اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے، اور اس کی بد باطنی کی علامت اس کے چہرے پر نمودار کر دیں گے، تاکہ اس کے لیے شرم کا سبب ہو، سبب آر ہو۔ آخرت میں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی، مگر دنیا میں بھی یہ خبر پوری ہو کر رہی، اور اس کی ناک دغیلی ہو گئی، اس کی ناک کٹ گئی، اور اس کا چہرہ ایسا بگڑ گیا کہ خود اسے اپنا چہرہ دیکھ کر شرم محسوس ہوتی تھی۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا، یعنی اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے امتحان میں، آزمائش میں، مصیبت میں ڈالا۔ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ یا رب اہل مکہ کو ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ چنانچہ اہل مکہ قحط کی ایسی مصیبت میں مبتلا کیے گئے کہ وہ بھوک کی شدت میں مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے، اور اس طرح آزمائش میں ڈالے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط سالی ہوئی تھی، اس کا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے کیا تھا، کیونکہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور آپ نے بادشاہ کو تعبیر بتائی تھی، تو بادشاہ نے ملک کا انتظام آپ کو دے دیا تھا۔ تو 7 برس تک لوگ قحط سالی مبتلا ہوئے، لیکن غلہ اسٹور کیا گیا تھا، اور سارے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے در کے محتاج ہوئے، اور آپ سے ہی غلہ ملتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا کی تو کفار مکہ غلے کے محتاج ہو گئے، اور ان کا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا، ہڈیاں، مردار، کتے، بلے وہ کھانے لگے۔ تو فرمایا بے شک ہم نے انہیں جانچا، انہیں آزمائش میں ڈالا، جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا، آزمائش میں ڈالا، ان پر مصیبت کو نازل کیا۔ اس باغ کا نام دردان تھا۔ یہ باغ یمن کے علاقے صنعاء سے 2 فرسنگ تقریباً 6 میل کے فاصلے پر سر راہ تھا۔ اس کا مالک ایک مرد صالح تھا جو باغ کے میوے پھل کثرت سے غریب فقراء کو دیتا تھا۔ جب باغ میں جاتا فقراء کو بلا لیتا، تمام گرے پڑے میوے پھل فقراء لے لیتے، باغ میں بستر بچھا دیے جاتے۔ جب میوے توڑے جاتے تھے تو جتنے پھل بستروں پہ گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے، اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی 10واں حصہ، یعنی 10 پھلوں میں سے 1 پھل، 20 میں سے 2 پھل فقراء کو دے دیتا۔ اسی طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مال بہت تھوڑا ہے، خاندان کنبہ بہت ہے، اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں گے تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے باغ چل کر میوے توڑ لیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے
اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے کھیت کاٹ لیں گے، ولا یستثنون، اور انشاءاللہ انہوں نے نہ کہا، انہوں نے کہا صبح سویرے ہم کھیت کو اور باغ کو صاف کر لیں گے تاکہ مسکینوں کو خبر نہ ہو۔ ان لوگوں نے انشاءاللہ نہ کہا، قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر سو گئے۔